السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ بس تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے، بس ہے تم میں سے کوئی سمجھنے والا اور نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کے سمجھنے کی اور اس کی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج دورہ تفسیر القرآن کا پہلا دن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسے استقامت کے ساتھ اس کی تکمیل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ اسی لیے کہا جاتا ہے، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، شروع کرنا۔ تو سورۃ الفاتحہ بھی قرآن کو کھولتی ہے اور اسی سے تمام بقیہ صورتیں شروع ہوتی ہیں، یعنی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے، اسی لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ فتح مطلب کھولنا۔ اب سورۃ الفاتحہ کی آیات کی تعداد، سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں اور سجدہ سورۃ الفاتحہ میں کوئی بھی نہیں ہے، اور حروف یعنی کہ جو الفاظ ہیں سورۃ الفاتحہ کے، جو الفاظ ہیں وہ 27 ہیں، اور جو حروف ہیں سورۃ الفاتحہ کے وہ ٹوٹل 140 حروف ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا زمانۂ نزول۔ یہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، بلکہ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے۔ اسی سے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ مکمل صورت ہونے کی حیثیت سے نازل ہوئی، اور جو اس سے پہلے جو نازل ہوئی نا وہ متفرق آیات نازل ہوئی، جیسے سورۃ العلق کی کچھ آیات نازل ہوئی اور سورۃ المزمل کی، اور بعض روایات کے مطابق سورۃ المدثر وغیرہ کی۔ سورۃ الفاتحہ کے اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں، ام الکتاب جیسے اسے کہا جاتا ہے، اور ام القرآن کہا جاتا ہے۔ تقریباً سورۃ الفاتحہ کے 20 نام ہیں۔ اسے سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات، سورۃ الفاتحہ کو اعظم سورۃ فی القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی سب سے عظمت والی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کیا ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، وہ نماز میں مشغول تھے۔ فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا، اس وقت مسجد سے باہر میں نکل ہی رہا تھا، اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ کو ایسی صورت بتاؤں کہ تورات، انجیل اور قرآن میں اس کی مثل کوئی صورت نہ ہو۔ اب میں نے صحابی فرماتے ہیں کہ اب میں نے اپنی چال اور سست کر دی اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے شروع میں تم کیا پڑھتے ہو؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، پوری صورت تک یعنی میں نے تلاوت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی وہ صورت ہے سبع مثانی اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا ہے۔ چلیے اب سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ پڑھنا ہر سورت سے پہلے یہ سنت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کل امر ذی بالا لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، کہ ہر ایسا عظیم الشان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکتہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں دیکھیے الحمد کا معنی ہے تعریف، لیکن ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں۔ اگرچہ دیکھا جائے تو حمد کا لفظ مفرد یعنی ایک لفظ ہے، اور ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تمام تعریفیں۔ تو عرب کے نزدیک جو یہ الف لام ہے نا، الف لام یہ تکمیلی ہے، یعنی کمال کے لیے ہے۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے، اسی لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں صرف اور صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔
اب یہاں عالمین جہان مراد ہے، ایک جہان مراد نہیں ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام جہان، ابھی کتنے جہان ہیں؟ تو ایک روایت کے مطابق 70,000 عالم ہیں، یعنی 70,000 جہاں ہیں، نباتات کا جہان اور فرشتوں کا جہان، ستاروں کا جہان، اس طرح سے 70,000 جہان ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے جو اپنے قرآن کی ابتدا کی ہے وہ تعریف سے کی ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، یعنی شکر کرنا سکھایا اللہ رب العزت نے۔ ہم بھی جب شکر ادا کرتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو اگر ہم کسی بھی چیز کی تعریف کریں تو ہم اس کی تعریف تو کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کی تعریف تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بنانے والے کی وہ تعریف سمجھی جاتی ہے۔ جیسے اگر ہم کسی کے باغ کی تعریف کریں کہ باغ بہت خوبصورت ہے، تو ہم اس کی یہ تعریف کر رہے ہیں کہ باغ تو خوبصورت ہے، لیکن جس نے باغ کو بنایا ہے، تحقیق ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں جس نے باغ کو بنایا ہے۔ یعنی کسی چیز کی تعریف کرنا گویا کہ اس کے بنانے والے کی تعریف کرنا۔ اب رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے اللہ رب العزت، تو اگر ہم جہان میں کوئی چیز دیکھیں اور پھر ہم اس کی تعریف کریں، جیسے آسمان ہیں اور زمینیں ہیں، تو ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی، کہ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو کہ بہت زیادہ مہربان ہے، اور الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ اب رحمان اور رحیم دونوں رحم سے ہی نکلیں۔ اب یہاں ایک لفظ بھی تو آ سکتا تھا نا، جیسے الرحمن رحم کرنے والے، لیکن دو لفظ لائے۔ ان الفاظ میں فرق یہ ہے کہ رحمان سے مراد اللہ رب العزت کی وسعت والی رحمت ہے، یعنی ایسی رحمت جو بہت زیادہ وسیع ہو، اور الرحیم سے مراد اللہ رب العزت کی ایسی رحمت ہے جو بہت زیادہ گہری ہو اور بہت زیادہ خاص بھی ہو۔ اب یہ سمجھیے کہ الرحمن یعنی کہ بہت زیادہ وسعت والی رحمت، اگر ہم کسی شخص کو کہیں خالی رحمان تو یہ شرک کے مشابہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی ایسی ذات ہے جس کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، وسعت والی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی شخص کو خالی رحیم کہیں کسی ذات کو، تو یہ شرک کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اپنی ایسی رحمت، گہری رحمت، مکمل رحمت کسی شخص کو عطا کی ہو۔ تو یہ رحمان اور رحیم کا فرق ہے۔ اب تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، جو مالک ہیں یوم الدین، روز جزا کا، یعنی اللہ رب العزت روز جزا کے مالک بھی ہیں۔ ایاک نعبد، کہ ہم صرف اور صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ سین تلبیت کا، یعنی نستعین، مدد بھی ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہی طلب کرتے ہیں، یعنی کہ بندگی کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ہی صرف اور صرف عبادت کی جائے، کسی اور کے آگے انسان اپنی پیشانی نہ جھکائے۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، یعنی اگر ہمیں کبھی بھی مدد کی حاجت طلب آ جائے، یعنی ہمیں ضرورت ہو کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی، تو ہمیں اللہ رب العزت سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے۔ جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہی مدد طلب کرتے تھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں ہدایت دیجیے، الصراط ایسے راستے کی طرف، المستقیم جو سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ رب العزت سے ہم دعا بھی کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں کہ آپ ہمیں ہدایت دیجیے ایسے راستے کی طرف جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ صراط الذین، ایسے لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جس پر آپ نے انعام کیا۔ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے؟ اے اللہ ہمیں ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی طرف، اور پھر کیسا راستہ؟ جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ، غیر المغضوبی، نہ ہی ایسے لوگوں کا راستہ مغضوب جن پر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ اب یہاں صراط الذین انعمت علیہم، ایسے راستے کی طرف ہمیں ہدایت دیجیے، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب اللہ رب العزت نے کن لوگوں پر انعام کیا، وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں آگے ارشاد فرمایا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی اللہ رب العزت نے نبیوں، صدیقوں، شہداء پر انعام فرمایا، تو جو سیدھا راستہ ہوگا وہ بھی پھر انبیاء کا راستہ ہوگا۔ غیر المغضوب، مغضوب سے مراد یہاں یہودی ہیں، اور ولا الضالین، ضالین سے مراد یہاں پر عیسائی ہیں۔ مغضوب یہودیوں پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا تھا، اور جو گمراہ ہوئے تھے وہ عیسائی ہیں، ولا الضالین عیسائی مراد ہیں، یعنی ان دونوں کے علاوہ ہمیں انبیاء والے راستے کی طرف اللہ ہمیں ہدایت کیجیے۔ اب دیکھیے، جو تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ چار آسمانی کتابیں ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ مجھے تورات کے بدلے سورۃ الفاتحہ دی گئی۔ تورات اتنی طویل اور مفصل کتاب ہے
کہ اس کو اٹھانا مشکل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا ایسا کرم نازل کیا کہ اتنی بڑی تورات کے بدلے صرف 7 آیات کی سورۃ الفاتحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ اس سے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں، یہ تمام آسمانی ان کی 4 کتابیں ہیں۔ ان چاروں کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا جو خلاصہ ہے نا، وہ ہے قرآن مجید۔ پھر جو قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے نا، وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ پھر سورۃ الفاتحہ کا جو خلاصہ ہے نا، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ، مطلب کہ تمام آسمانی کتابوں اور قرآن کا بھی خلاصہ ہے کہ ہم صرف آپ سے ہی آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو قرآن، مکمل جو قرآن ہے نا 30 سپاروں پر، اس میں 3 مضامین، بڑے مضامین ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ تو اب ہم دیکھیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم جو ہے یہ توحید کے مثل ہے، یعنی توحید کی گواہی دیتا ہے الرحمن الرحیم، کہ ایسی ذات وہی یکتا ہے اور وہی رحم کرنے والی ہے۔ اس سے توحید ثابت ہوا۔ اور جو مالک یوم الدین ہے، یعنی ایسا اللہ رب العزت ایسے مالک ہیں جو جزا کے دن کے مالک ہیں، یعنی قیامت کے دن کے مالک ہیں، تو اس سے آخرت، سورۃ الفاتحہ کی اس آیت سے آخرت کا ثبوت ملا۔ اور جو آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور اللہ رب العزت نے انعام انبیاء علیہ السلام پر کیا، اور جو رسالت ملی وہ بھی انبیاء علیہ السلام کو ملی، تو اس سے رسالت کا عقیدہ بھی سمجھ آئی۔ یعنی سورۃ الفاتحہ ایسی جامع اور ایسی مفصل صورت ہے کہ اس میں قرآن پاک جو پورے 29 سپاروں میں، یعنی 30 سپاروں میں جو قرآن کے مضامین بیان ہوئے، توحید، رسالت اور آخرت، تو سورۃ الفاتحہ ان تینوں کا مجموعہ ہے۔ توحید بھی ذکر ہے، رسالت بھی اور آخرت بھی۔ سورۃ الفاتحہ کی جو تفسیر کی ہے یہ بہت ہی مختصر تفسیر ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ بہت زیادہ مفصل ہے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھتا، سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور پھر اس کی تفسیر لکھتا، تو خالی سورۃ الفاتحہ میں ہی میں 10,000 مسئلے نکالتا۔ تو لوگوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا کہ 7 آیتوں سے 10,000 مسئلے کیسے نکل سکتے ہیں۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنا قلم اٹھایا اور جب تفسیر لکھی، تفسیر الکبیر، تو 10,000 مسئلے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں انہوں نے لکھے، اور یہ آج بھی موجود ہے ان کی تفسیر۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھتا تو یہ 7 اونٹوں پر اس کی تفسیر لادی جاتی۔ اور یہ خالی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ ہی نہیں تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تفسیر جب شروع کی قرآن کی، تو خالی با پر، ابھی با الباء للساغ جیسے ہم پڑھتے ہیں نحو وغیرہ کی کتابوں میں، تو خالی با ہی پر، بسم اللہ کے با پر ہی انہوں نے صبح فجر کر دی، لیکن با کی بھی ابھی تفسیر مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ جو صورت ہے سورۃ الفاتحہ اتنی تفسیر طلب صورت ہے، لیکن اس کا جو خلاصہ جو میں نے ذکر کر دیا خلاصہ وہ یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں 3 بڑے عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کہیں پر درد ہو جسم کے کسی بھی حصے میں، تو 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اگر اس حصے پر پھونک مارا جائے ہاتھ پر دم کر کے، تو اس میں انسان کو اس درد سے شفا ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہوئے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔